گیا تو بھی استعمال کر خدا کی لعنت تو ایسے کرو گے. لیکن انہوں نے قاتل امام حسین کو بخشوانے کے لیے خدا کو جسم بنایا, اس کو کرسی پہ بٹھایا. یہ عقیدہ توحید ہے ان کا, یہ عقیدہ توحید ہے, یہ عقیدہ توحید ہے. کچھ لوگوں نے کہا خدا دنیا میں نظر نہیں آتا, آخرت میں قیامت میں ہم خدا کو دیکھیں گے کرسی پہ بیٹھا ہوا. اہل بیت نے جو عقیدہ بتایا انہوں نے کہا خدا اس دنیا میں نظر آئے گا نہ آخرت میں نظر آئے گا. نظر وہ چیز آتی ہے جو جسم رکھتی ہے, خدا کا جسم نہیں ہے, وہ جسم سے پاک ہے. کیوں؟ اگر جسم رکھتا ہو تو جسم کو ضروریات ہوتی ہے, جسم کے باقی رہنے کے لیے پانی چاہیے, غذا چاہیے. جیسا ہی بنا جسم اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے تبھی تو جسم باقی رہے گا. لیکن خدا جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اچھا یہ چیزیں تو انشاءاللہ پڑھیں گے, کچھ چیزیں رہنے گئی تو آپ ان کو خود دیکھیے گا. لیکن ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, ہم بنے ہوئے ہیں کن چیزوں سے؟ آگ پانی مٹی ہوا سے. آگ پانی مٹی ہوا سے. یہ کرسی جو ہے ممبر والی کرسی یہ لکڑی سے بنی ہوئی ہے, یہ لوہے سے بنا ہے, کچھ چیزیں پلاسٹک سے بنا ہے. تو معلوم ہوا ہم چیزوں کی حقیقت تک پہنچ گئے. یہ کاغذ ہے, کس چیز سے بنا, ہم اس کی حقیقت تک تھوڑی معلوم کریں پہنچ جائیں گے یہ کس چیز سے بنا. ٹھیک ہے جی. اہل بیت علیہ السلام نور سے خلق ہوئے. اہل بیت کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے. اہل بیت کی حقیقت نور ہے. جنات کی حقیقت کیا ہے؟ آگ. جن آگ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب سوال یہ ہے اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ ہم آگ پانی مٹی ہوا سے, جنات آگ سے بنے, فرشتے نور کے ہیں, اہل بیت بھی نور سے بن ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ ہے اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہ اللہ کی کیا, اللہ نور ہے, اللہ تو خالق نور ہے, وہ تو نور کا خلق کرنے والا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نور السماوات والا, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, تو کبھی یہ بھی ذہن میں نہ ہے کہ اللہ کی ذات نور ہے. یعنی کیا مقصد؟ نور سے منور, یعنی اللہ ہر چیز کو روشن کرنے والا ہے, وہ خود نور سے نہیں بنا. نور تو اس کی مخلوق ہے, اللہ نے نور کو خلق کیا ہے, وہ خود نور نہیں ہے. لہذا عقیدے کو تھوڑا سا ہم درست کریں کہ اللہ نہ آگ سے بنا, اس کی حقیقت میں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. نہ اللہ پانی مٹی ہوا سے, نہ اللہ نور سے. یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے اہل بیت کو نور سے خلق کیا. اب آپ دیکھیے حدیث میں یہ کتابوں میں جملے ہیں کہ انبیاء پہ وہی کئی طریقے سے آتی تھی. ہمارے نبی پہ بھی وہی. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو الہام کر دیا جاتا ہے, ایک مرتبہ فرشتہ آتا ہے حکم لے کر, ایک مرتبہ ڈائریکٹ وہی ہوتی ہے جب خدا خود ڈائریکٹ بات کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ جب ہمارے نبی پر ڈائریکٹ وہی نازل ہوتی تھی, درمیان میں فرشتہ کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا, تو جب ڈائریکٹ وہی ہوتی تھی خدا نبی سے کلام کرتا تھا تو نبی خدا کا جسم کانپتا تھا. تو نبی خدا کا جسم کانپتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت رابطہ کس سے ہوتا تھا؟ ایک نور کا رابطہ اس سے تھا جو بے نور ہے, جس کی حقیقت نور نہیں ہے. جب اس کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا تو جو ہے حالت یہ ہو جاتی تھی کہ نبی کا جسم کانپنے لگتا تھا, پسینہ جاری ہو جاتا تھا. وہ سمجھ جاتے تھے سامنے والے کہ اب ڈائریکٹ وہی نازل ہو رہی ہے نبی کے اوپر. ٹھیک ہے. وہ آپ دیکھیے عزیزان گرامی, اب آپ کسی بلب کو آپ جا کر اگر ٹرانسفارمر پہ ڈائریکٹ جا کے لگا دیں تو یہ چلے گا, ہٹ جائے گا. تو یعنی درجات ہوتے ہیں ہر چیز کے. دوبارہ میں اتنا عرض کروں کہ عقیدہ توحید میں معصومین نے جو شیعوں کو ہمیں عقیدہ دیا ہے, انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے عقیدہ توحید کو بلند کریں. خدا نہ اس دنیا میں نظر آئے گا نہ اس. ہم تو خدا کی تجلیات کو نہیں دیکھ سکتے. سورج کو بھی دیکھ سکتا ہے, آنکھیں ختم کر رہی. ہم تو خدا کی مخلوق کو بھی نہیں دیکھ سکتے, وہ جو پاک و پاکیزہ ہے ہر چیز سے, اور اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے کسی چیز کے ساتھ. یہ معصومین نے توحید سکھائی ہے. لیکن جو دوسروں کی توحید ہے وہ کہتے ہیں نہیں خدا نظر آئے گا. کیوں؟ امام اہل سنت امام ابو حنیفہ نے یہ عقیدہ رکھا کہ خدا ضرور نظر آئے گا. کیسے خدا نظر آئے گا؟ امام زمانہ علیہ السلام
امام اہل سنت حنفی مذہب امام اہل سنت ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہو اور نظر نہ آئے. خدا ہے یا نہیں ہے لیکن خدا نظر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز ہے وہ نظر آئے گی. چلو خدا دنیا میں نظر نہیں، آخرت میں نظر آئے گا. جناب بہلول دانا بیٹھے تھے، انہوں نے ایک پتھر مارا، ان کو ڈھیلا مارا مٹی کا. اب واقعہ بہت طویل ہے، میں سب میں نہیں جاؤں گا. اب وہ چیخنے چلانے لگے کہ جی مجھے اس نے ڈھیلا مارا ہے، مجھے درد ہے. تو بہلول دانا نے کہا کہ آپ کو درد کہاں ہے، دکھاؤ. اگر میں نے آپ کو پتھر مارا ہے، آپ کہہ رہے ہو مجھے درد محسوس ہو رہا ہے، تو درد دکھاؤ. میں نے کہا درد دکھنے والی چیز، نے کہا تو پھر ماننا پڑے گا کہ ضروری نہیں، یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے کہ جو چیز ہو وہ نظر بھی آنا چاہیے. اگر آپ کو درد ہے تو پھر درد دکھا دو. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہو تو پھر دکھائی بھی دے. درد ہے لیکن دکھائی نہیں دے. اسی لحاظ سے یہ ہمارا عقیدہ والوں کو کس نے عقیدہ سکھایا تھا؟ اہل بیت کے در سے ہم نے عقیدہ کیا تھا. تو بھارت ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. معصومین کے فرامین پڑھیں گے آپ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ملیں گی، لیکن آپ اپنے اندر یہ نہج البلاغہ پڑھنے کا شوق ڈالیے انشاءاللہ. جب کتاب ملے تو کتاب کو گھر میں رکھنا نہیں ہے، اس کتاب کی عادت بنانا. جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نا، ایسے ہی آپ نہج البلاغہ کو پڑھیں اس کو، تبھی جا کر ہے خدا کی حقیقی معرفت نصیب ہوگی. اس میں کچھ باتیں آسان ہیں، کچھ تھوڑا سا دقیق ہیں، لیکن بس چند چیزوں کو اس میں پڑھنا چاہیں گے جو زیادہ دقیق ہے تاکہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہو، اور باقی چیزیں آپ انشاءاللہ خود ہی پڑھ لیں گے. اس میں آپ ابھی ہم اس میں پڑھنا چاہیں گے، آپ یہاں پہ آ جائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے معرفت الہی کے حاصل کرنے کے جو ذرائع بتائے ہیں، ان میں سے سر فہرست اللہ کی کتاب نبی اکرم اور ائمہ خدا بتاتی ہے. یعنی اگر خدا کو پہچاننا ہے تو کس کے ذریعے پہچانو؟ قرآن سے، نبی سے اور امام سے. تین ذریعے امام نے بتائے ہیں. ان کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور سے خدا لیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. بس ان تینوں سے آپ کو خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے. پہلا دن اے خدا، امیر المومنین السلام نے ایک طویل خطبہ ہے، اس میں چند جملے یہاں لکھے ہیں. اب دیکھیں امیر المومنین خدا کی وصف کیسے کرتے ہیں. اے خدا، تو ہی توصیف و ثنا اور انتہائی درجہ تک سراہے جانے کا مستحق ہے. یعنی تیری تعریف کرنی چاہیے. پروردگار تو مستحق ہے تیری تعریف ہو. اگر تجھ سے آس لگائی جائے تو دلوں کی بہترین حرض ہے. یعنی تو کسی کا دل توڑتا نہیں ہے، اگر وہ تجھ سے امید لگائے تو اس کی امید کو پورا کرتا ہے. اور اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو تو بہترین سرچشمہ امید ہے. تو نے مجھے ایسی قوت بیان بخشی ہے کہ جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدح اور ستائش نہیں کرتا ہوں. یعنی اگر خدا نے زبان دی ہے تو اس سے خدا کی تعریف کرنی چاہیے، اس سے غیر خدا کی تعریف نہیں ہونی چاہیے. اور میں اپنی مدح کر رہا ہوں، کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں مڑنا چاہتا جو نا امیدیوں کو مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں. تو نے میری زبان کو انسانوں کی مدح اور ان کی جو ہے پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے ہٹا دیا جائے. تو امیر علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم، تو نے یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں زبان دی ہے صرف اس لیے کہ ہم تیری توصیف بیان کریں، تیری وصف بیان کریں، ہر وقت تیرا ذکر کریں. اسی لیے معصومین نے دعاؤں میں یہ جملے فرمائے، پروردگار تو ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا کر. زبان کون سی ہوتی ہے؟ یہ دعائیں کیا کرنا چاہیے ہمیں. پروردگار تو ہمیں ذکر کرنے والی دعا زبان، شکر کرنے والی زبان عطا کر. کیونکہ جو زبان خدا کا ذکر کرے گی، جو شکر خدا کا کرے گی، اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا. نبی علیہ السلام نے اس بات کی طرف بہت زیادہ اشارہ کیا. ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ کی معرفت کا ذریعہ قرآن کو قرار دیتے ہوئے امام فرماتے ہیں، اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اسے یعنی اسے قرآن کو دلیل راہ بناؤ. امام فرماتے ہیں خدا تک پہنچنا تو قرآن کے ذریعے آؤ. خدا تک پہنچنا ہے تو قرآن کی آیات پڑھو. توحید اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن پڑھو. آگے نہج البلاغہ میں ایک جملہ جو معرفت خدا کی بہترین دلیل ہو سکتا ہے کہ جب امام یہ فرماتے خطبہ نمبر 89 میں ارشاد فرماتے میری احتیاط تجھ سے وابستہ ہے، یعنی میں تیرا محتاج ہوں اور کسی کا محتاج نہیں. اگر انسان ہوتا ہے نا غیروں کے دروازے میں پہنچ جاتا ہے تو یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہمارا خدا پہ ایمان کمزور ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جملہ اکثر لوگ ہوتا ہے جی اوپر اللہ کا سہارا ہے، زمین میں ہمیں آپ کا آسرا ہے، آپ میرا کام کرواتے ہیں. نہیں، ہمیں ہر چیز میں اللہ کا آسرا ہے، غیر خدا کا آسرا نہیں ہوتا.
فلاں نے میرا کام کیا، اس نے نہیں کیا، اللہ نے کام کیا۔ اس لیے معصومین فرماتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں اگر آج آپ نہ آتے نا تو میرا تو کام ہی نہ ہوتا، آپ نے میرا کام کرایا، یا آج اس نے مجھے بچایا، یہ نہ ہوتا تو آج میں نہ بچتا۔ نہیں، اللہ نے بچایا، یہ وسیلہ بنا۔ معصوم فرماتے ہیں ان لوگوں کی کم ظرفی ہے، کم عقلی ہے، کم معرفت ہے ان کی، کہ وہ کہتے ہیں جی فلاں نے میرا کام کروا دیا۔ یہ غیر کے دروازے پہنچ جاتے نہیں، اللہ کے دروازے پر پہنچ جائیں، اس کے دروازے پر جائیں جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ ایک دفعہ خلوص کے ساتھ انسان کہے اپنے رب کو، کہے اے میرے رب، حدیث میں اگر خلوص کے ساتھ اللہ کو انسان یاد کرے، ایک مرتبہ اللہ کو پکارے، اللہ 10 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بہترین وجود دیا، میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، میں نے تمہیں عزت دی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تمہارے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دور کر دیا؟ تو کیوں دھوکے میں اپنے رب کے پاس آ جاتا؟ تو اس لیے یہ ایمان رکھیے، کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو دنیا میں غیر کے دروازے پر نہ جائے۔ ہماری عادت بن چکی ہے فوراً ہاتھ پھیلانے کی۔ یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے نا مجبوری میں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیوں معصوم فرماتے ہیں ہاتھ پھیلانا بے عزتی ہے، آپ اپنی عزت نفس کو ختم کر رہے ہیں۔ مشکل وقت میں بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تاکہ اس یہ کر پروردگار میری احتیاط، یعنی میں تیرا ہی محتاج ہوں، میں غیر خدا کا محتاج ہوں۔ لیکن عزت ہے اگر انسان خدا کا محتاج ہو جائے۔ غیر خدا کون ہے؟ وہ خود بھی مجبور ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں ایک امیر انسان ہے، کیا اس کی اپنی دولت ہے؟ نہیں، اس کو بھی اللہ نے دی ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس سے مانگیں جس نے اس کو دی ہے؟ ہم اس کے دروازے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے دروازے پہ جائیں جس نے پوری کائنات کو دیا ہوا ہے، ہم اس کے دروازے پہ جائیں۔ غیر خدا کے دروازے پہ عقیدہ توحید کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ غیر خدا کے دروازے پہ ہم چل گئے تو ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہو جائے گا، ہم ہو سکتا ہے مشرک بن جائیں بہت سی چیزوں میں۔ پھر اس ڈاکٹر صاحب نے میری جان بچائی ہے، ڈاکٹر کون ہوتا ہے جان بچانے والا؟ ڈاکٹر نے جان نہیں بچائی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑا بہترین ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ یہ شفا نہیں دیتا، شفا اللہ۔ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم تعلیمات اسلام سے دور ہیں۔ شفا بھی اللہ دیتا ہے، مرض بھی اللہ دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں اسلام نے جن کو فرمایا۔ لہٰذا عقیدہ توحید رکھنا ہے تو معصومین کے فرامین کے اس کے تناظر میں آپ اپنا عقیدہ رکھیں۔ آگے امام فرماتے ہیں اس احتیاج کو کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، امام نے مختلف پیرایوں میں بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ اب سنیے امام کو جملے، اس کے سوا ہر باعزت ذلیل ہے۔ العزت للہ، عزت اللہ کے لیے ہے، ولرسولہ، عزت رسول کے لیے ہے، اور اہل بیت کے لیے عزت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں اس کے سوا ہر باعزت ذلیل اور ہر کبھی کمزور اور عاجز ہے۔ دنیا میں کوئی طاقتور، ہم طاقتور سمجھ رہے ہیں کسی کو، لیکن وہ طاقتور نہیں، وہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے۔ آپ اس کا انجام جب مر جائے پھر دیکھیں کہ طاقت کیا ہوگا۔ فرعون کتنا بڑا طاقتور تھا، پانی میں ڈوب کے مر گیا، غرق کر گیا۔ کس نے؟ اللہ نے بتایا کہ طاقتور یہ نہیں ہے، طاقتور میں خدا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کی دولت دے کر، کسی کی طاقت دے کر، کسی کا عہدہ دے کر ہم اپنے ایمان کو نہ بیچیں، یہ ذہن میں رہے۔ ہم اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں کسی کے عہدے کو دے کر، کسی کی دولت کو دے کر، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں، اس کی خوشامد کرتے رہیں۔ نہیں، ہم اس کی خوشامد کر رہے ہیں، یہ آج ہمیں دروازے پر آنے دے رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے اپنے دروازے پر نہ آنے دے، اپنا دروازہ بند کروا دے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس کی خوشامد میں 10 گھنٹے بعد انتظار کرنا پڑے، روز آنا پڑے کئی مرتبہ۔ کیوں ہم اس کے دروازے پر جائیں جس کا دروازہ بند ہو جائے؟ اس کے دروازے پر کیوں نہ جائیں جس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے؟ ہم اس سے رو کے بھی مانگیں گے تو ہمیں ذلیل نہیں کرے گا کسی کے سامنے۔ اگر کسی کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو ہمیں ذلیل کرے گا، دیکھو آج میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ جب مشکل ہوتی ہے میرے سامنے آ جاتا ہے، مجھے واسطے ترلے دیتا ہے، کیوں؟ اب وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے لوگوں میں بیٹھ کر، کیوں؟ مشکل ہوئی تھی میرے سامنے آ گیا، میری منتیں کرنے لگا۔ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں جو عزت دیتا ہے، جو اپنے بندوں کو اللہ ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں عزت صرف اللہ کی، عزت لینی ہے تو خدا کی بارگاہ سے اس کے سامنے جھکنا چاہیے، غیر خدا کے سامنے نہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہر مالک مملوک ہے۔ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے مالک ہیں، کوئی مالک نہیں ہے، سارے مملوک ہیں، کسی کے پاس اس کا اپنا نہیں ہے۔ اگر قارون کیوں غرق ہوا تھا؟ قارون کے پاس بڑی دولت تھی، قارون اپنی دولت میں کیوں غرق ہو گیا تھا؟ وہ اس لیے اپنے خزانوں کے اندر غرق ہو گیا تھا، وہ کہتا تھا یہ دولت میں نے اپنے بل بوتے پہ، اپنی طاقت اور اپنے فہم اور اپنے علم کے
مطابق میں نے یہ دولت حاصل کی ہے، یہ میرا کمال ہے۔ اللہ نے اس کو اسی دولت میں غرق کر دیا، اس کے خزانوں میں غرق ہو کے مر گیا وہ۔ اللہ نے بتایا کہ یہ تیرا کمال نہیں ہے، میں جس کو چاہوں زیادہ دوں، جس کو چاہوں کم۔ یہ آزمائش ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس زیادہ دوں، بندہ ایسا تکبر میں آ جائے۔ نہیں نہیں، آج اگر اللہ چاہے تو جن آنکھوں سے ہم، جن ہاتھوں سے، جن پیروں سے، یہ جسم کے سارے اعضاء ہم توانائیاں طاقتیں خرچ کر کے جو ہم دولت کما رہے ہیں، اللہ ہم سے طاقتیں چھین لے تو ہم دولت کیسے کمائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی، سنا ہوگا بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے ہیں ان کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے لا علاج ہو جاتے ہیں کہ بے بس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج پتہ چلے گا کہ دولت کہاں گئی، طاقت کہاں گئی، کہاں ہے طاقت، کہاں ہے دولت؟ اللہ دکھاتا ہے کہ طاقتور میں ہوں، تمہارے پاس دولت ہے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر ایسے ہو جاتے ہیں، امیر، ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے، لوگوں کو دیکھا، ایسے ایسے امیر دیکھے ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ڈاکٹر نے یہ کھانے سے منع کیا، یہ کھانے سے منع کیا، یہ کھانے سے، دنیا کی لذتوں سے منع کر دیا۔ دولت بھی ہے لیکن نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی تم کمزور ہو، تم عاجز ہو۔ اگر چاہو کتنا، دیکھیں طاقتور انسان ہے، چلتے چلتے کبھی کبھی زمین پہ گر پڑتا ہے، پاؤں الجھا، کبھی گر گیا۔ یہ اللہ بتاتا ہے کہ تم طاقتور نہیں ہو، طاقتور میں ہوں۔ تمہاری اتنی اوقات ہے، تمہاری اتنی اوقات ہے تمہاری۔ معصوم کا زمانہ ہے، شاید 8ویں یا 10ویں امام ہے، بیٹھے ہوئے دربار میں، شاید متوکل کا دور ہے، بیٹھے ہوئے تو مکھی اس کو تنگ کر رہی تھی بار بار، کبھی ناک پہ بیٹھ کے ایسے کرتا ہے، ایسے تنگ ہوتے کہتے ہیں اللہ نے اس کو کیوں بنایا ہے؟ امام نے فرمایا تم جیسے ظالم اور جابر حکمرانوں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے، جن کو دنیا خدا مانتی ہے، جن کو دنیا بڑا مانتی ہے، قرآن پڑھیے، قرآن اللہ کہتے ہیں جن کو دنیا بڑا مانتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اتنے عاجز ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی کوئی چیز اپنے منہ سے اٹھا لے تو وہ اس کو اس سے منہ سے جدا بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے، آپ دیکھیے کبھی مکھی اگر کسی میٹھی چیز سے بیٹھ جائے، آپ کو پتا ہے اس نے کتنا کچھ لے لیا اس سے، کبھی آپ کو پتا چلتا ہے؟ ہمیں پتا چلتا ہے نہیں چلتا۔ اب اگر وہ کہے جائے اس سے جو مکھی نے یہاں سے، یہ میٹھے پہ بیٹھی تھی مکھی، یہاں سے جو اس مکھی نے اٹھایا ہے، اس کو مکھی سے چھین لو، چھین سکتا ہے دنیا میں کوئی؟ اللہ فرماتا ہے تم تو اتنے کمزور ہو کہ جو مکھی میں نے بنائی ہے، اگر مکھی بھی اگر کوئی چیز اٹھا لیتی ہے تم اس سے بھی نہیں چھین سکتے۔ تم تو اتنے کمزور ہو، تمہاری تو اتنی طاقت بھی نہیں، مکھی میں کیا طاقت ہے؟ تم اس سے، میری کمزور ترین مخلوق چیز سے بھی اگر وہ کچھ اپنے منہ میں اٹھا لیتی ہے تم اس سے بھی نہیں چھین سکتے، تم تو اتنے کمزور ہو۔ انسان بہت کمزور ہے، ہر وقت ڈرنا چاہیے اللہ سے، ہر وقت اس کی عظمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ پروردگار تو بڑا ہے، پروردگار یہ رزق تو نے دیا ہے، پروردگار یہ صحت تو نے دی ہے، پروردگار اگر میں نے اتنی نمازیں پڑھی یہ توفیق بھی تو نے مجھے دی ہے، یہ ساری توفیق پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں دنیا میں ہر کوئی محتاج اور ہر کوئی ذلیل ہے دنیا میں۔ یہ امیر علیہ السلام نے توحید کے اوپر یہ ارشاد فرمایا۔ بہرحال آگے تھوڑا سا اس میں دوسرے صفحے پہ آ جائیے۔ عقیدہ توحید میں امیر علیہ السلام نے علم الہی کے بارے میں کچھ اشارے فرمائے ہیں۔ اب یہ خطبہ ہے، تھوڑا اس کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آج 10 منٹ 5-6 منٹ پر تاخیر سے ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے گھنٹے کے ذریعے ختم کریں گے، کوشش یہی رہے گی، لیکن یہ بہت ہی پیارا بیان ہے، ہم نے خطبے سے کچھ لیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے جب یہ خطبہ آپ پڑھیں گے، جب یہ اتنا مزیدار اور بڑا ہی ایک معرفت والا ہے، تو پتہ نہیں مولا کا باقی خطبہ اگر آپ پڑھیں نا ان میں کیا الفاظ ہوں گے۔ امیر علیہ السلام علم الہی، خدا کتنا عالم ہے، اب امام فرما رہے ہیں، سنیے۔ امام فرماتے ہیں وہ اشاروں، دل کی تہ جو دل کے اندر ہوتا ہے نا، غیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور ان آوازوں کا سننے والا ہے جن کو کان لگا کر سننے کے لیے کانوں کے درد بھرے نالوں کی گونج اور قدموں کی چاپ کا سننے والا ہے۔ یعنی میرے مسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کان لگا کر سنا جاتا ہے، بہت غور سے سنا جاتا ہے، پھر بھی شاید کچھ دن سنائی نہ دے، لیکن آگے امیروں نے فرمائیں گے کہ خدا تو وہ ہے کہ اگر ایک چیونٹی بھی چکنے پتھر کے اوپر بھی چل رہی ہو، اللہ اس کے چلنے کی آواز بھی خدا سنتا ہے۔ دنیا میں طاقت ہے کسی میں؟
لیکن اللہ کا آپ علم دیکھیے اس پروردگار عالم کا. آگے جملے سنیے نبی اسلام کے. مگر وہ قدموں کی چاپ کا سننے والا سبز پتیوں کے، سبز پتے ہوتے ہیں نا، سبز پتیوں کے غلافوں کے اندر خولوں میں پھلوں کے نشو و نما پانے کی جگہوں، یعنی کہاں سے یہ پھل نکلے گا، کس کوچے سے، کس خولے سے نکلے گا، خدا وہ بھی جانتا ہے. اور پہاڑوں کے جو کنو، پہاڑ کی جو غاریں ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں گفتگو، اور ان کے نشیبوں میں وحشی جانوروں کی پناہ گاہوں، اور درختوں کے تنوں اور ان کے چھلکوں میں مچھروں کے سر چھپانے کی سوراخوں، اور شاخوں میں پتیوں کے پھوٹنے کی جگہوں، اور سرخ کی گزرگاہوں میں نطفوں کے ٹھکانوں، اور زمین سے اٹھنے والے ابر کے لپوں لپتے ہیں، ابر کے جو چمکتے ہیں نا سورج اس کے جو بادلوں میں، تو ان کو بھی اللہ جانتا ہے. آپس میں جڑے ہوئے بادلوں اور تہ بتہ جمے ہوئے ابروں سے ٹپکنے والے بارش کے قطروں سے باخبر ہے. اور ریگ یعنی بیابان میں جو صحرا ہوتا ہے، اس میں ریگ جو ہوتی ہے، اس کے ذرے جنہیں بعد بادلوں نے اپنے دامنوں سے اڑایا ہے، جس پہ ہوا سے جو ریگ کے ذرے ہوتے ہیں، خدا ان کو بھی جانتا ہے. کیا کیا یعنی امیروں سے جانتا ہے خدا کتنے باریکیوں کو، ذرات کو بھی خدا اس کے نام میں جانتا ہے. اچھا، خدا نے ایسی مخلوقات خلق کی. امام فرماتے ہیں اگر اللہ آپ کو تیز نظر دے دے تو آپ زمین پہ دیکھیں گے، آپ کو کہیں پیشاب کرنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. ایسی مخلوق بھی ہے خدا کی. بہت سی مخلوق ہے جن کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. بہت سی مخلوقات ایسی ہیں ہماری آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہم ان کو دیکھیں. اللہ نے اتنی چھوٹی مخلوقات بھی بنائی. یعنی آپ دیکھیں نا، معصوم کا فرمان ہے، اگر اللہ آپ کی نظر کو تیز کر دے تو آپ زمین میں جائیں گے، میں ادھر پیشاب کروں گا، یہاں پہ خدا کی آپ کو مخلوق نظر آئے گی. اللہ، یعنی ہم نے کائنات کے عجائبات کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ کائنات میں اللہ نے رکھا کیا ہے، انسان کے وجود کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اور وہ نشانات جنہیں بارشوں کے سیلابوں نے مٹا ڈالا ہے، اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اس کے علم میں ہے. اور ریت کے پیڑوں پر زمین کے کیڑوں کے چلنے پھرنے، اور دیکھیں ریت کے اوپر کیڑا چل رہا ہے، اس کی آواز آئے گی، یعنی خدا اس کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے. ایسا عالم ہے. فرمایا اور سر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پر و بال رکھنے والے طائروں کے نشیمنوں اور گھونسلوں کی اندھیاروں میں چہچہانے والے پرندوں کے لفظوں کو جانتا ہے. یہ چونکہ علامہ مفتی دعوت حسین صاحب کا ترجمہ ہے اور وہ اردو میں بہت ہی کافی دقیق لفظ استعمال کرتے تھے، تو لہٰذا یہ مفتی صاحب کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ساتھ میں اردو لغت ہونی چاہیے، تبھی انسان کو جا کر ہے، یا اردو کا کوئی ذوق رکھتا ہو تبھی جا کر کے ان کی چیزیں سمجھ آئیں گی. بہرحال یہ بہترین ترجمہ ہے، بہت ہی معرفت والا ترجمہ ہے جو انہوں نے کیا ہے اچھے الفاظ میں. اور فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو سیپیوں، یہ سیپیاں ہوتی ہیں نا جو دریاؤں میں سمندروں میں پڑی ہوتی ہیں، ان سیپیوں نے سمیٹ رکھا ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اور جن چیزوں کو دریا کی موجیں اپنے پہلو کے نیچے دبائے ہوئے ہیں، اور جن کو رات کی تاریک چادروں نے ڈھانپ رکھا ہے، اور جن پر دن کے سورج نے اپنی کرنوں سے نور بکھیرا ہے، اور جن پر کبھی ظلمت کی تہیں جم جاتی ہیں اور کبھی نور کے دھارے بہہ نکلتے ہیں، اللہ ان سب کو پہچانتا ہے. یہ بہت پیارے الفاظ ہیں، آپ لوگ پڑھائی میں بیٹھ کے پڑھیں گے نا تب آپ کو ان چیزوں کو بہت زیادہ لطف آئے گا. اور آگے امیر اپنی فرماتے ہیں اور وہ ہر قدم کا نشان، ہر چیز کی حص و حرکت، ہر لفظ کی گونج، ہر ہونٹ کی جنبش، انسان ہونٹوں اندر اندر بول رہا ہوتا ہے، ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، آواز نہیں ہے، خدا جانتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا یہ تو خدا ہے نا، وہ تو خالق ہے. کسی نے امام سے پوچھا مولا میں آپ یعنی تقریباً یہ 11ویں امام ہے، 10ویں امام سے کسی نے کہا مولا میں آپ تک نہیں آ سکتا ہوں، میں بہت دور ہوں، مجھے بہت مسائل پیش آتے ہیں. امام نے کہا تو جہاں بھی ہے، دنیا کے جس کونے میں ہے، تو اپنے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے، ہمیں پکار، ہم تیری ہر آواز سنتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنے دل میں بھی امام کو آواز دیں، ہماری امام آواز سنتے ہیں. تو یہ تو ہمارے امام ہیں خدا کے مقام میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امام کو بھی اتنا علم عطا کیا ہے. اور امام فرماتے ہیں ہر جاندار کا ٹھکانہ، ہر ذرے کا وزن، ہر جیدار کی سسکیوں کی آواز، اور جو کچھ بھی زمین پر ہے سب اس کے علم میں ہے. آگے امام فرماتے ہیں پروردگار ہم تیری عظمت و بزرگی کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، مگر اتنا کہ تو زندہ و کارساز عالم ہے. نہ تجھے غنود کی آتی ہے، یعنی تجھے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، اور نہ تارے نظر تجھ تک پہنچ سکتا ہے، یعنی ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں، اور نہ نگاہیں تجھے دیکھ سکتے ہیں. تو نے نظروں کو پا لیا ہے
اور عمروں کا احاطہ کر لیا، یعنی تو ہماری زندگی کے اوپر بھی قادر ہے، جس کو چاہے کم زندگی دے، جس کو چاہے زیادہ دے۔ آگے ابھی فرماتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی مضبوطی اور معرفت کے لیے اللہ سبحانہ کے علم کا مختلف طریقوں سے ذکر کیا ہے۔ اپنے علم کے بارے میں فرمایا، جب مولا سے پوچھا گیا آپ کا علم، تو امیر بن سعد نے علم کے بارے میں فرمایا یہ وہ علم غیب ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ اللہ نے ہمیں علم غیب دیا ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یا رہا دوسری چیزوں کا علم تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اور نبی نے مجھے بتایا اور میرے لیے دعا فرمائی کہ میرا سینہ انہیں محفوظ رکھے اور میری پسلیاں انہیں سمیٹے رہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں، پھر اللہ نے ان چیزوں کا علم نبی کو دیا، نبی نے مولا فرماتے ہیں مجھے دیا ہے ان چیزوں کا علم، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک مقام پر علم الہی کے بارے میں خدا بند عالم وہ ایک حالت دوسری حالت سے سد راہ نہیں ہوتی، نہ زمانہ اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، نہ کوئی جگہ اسے گھیرتی ہے، اور نہ زبان اس کا وصف بیان کر سکتی ہے، یعنی ہماری زبان میں طاقت نہیں۔ یہ پہلا جملہ جو توجہ کیجیے ذرا، پہلے جملے پہ خدا بند عالم کو ایک حالت دوسری حالت سے سد راہ نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں نا، تین لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، دو بیٹھے ہیں، آپ ایک وقت میں دونوں کی بات کو سن سکتے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کہیں گے ایک منٹ میں پہلے اس کی بات سنیں۔ اگر تین لوگ ہو جائیں، تینوں ایک وقت میں بولیں، ہمیں کوئی ہے جو تینوں کی باتوں کو سن سکے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں بولنے لگے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، ایک وقت میں کتنے لوگ خدا کو پکار رہے ہیں، وہ سب کو سن رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ ایسا عالم ہے کہ اس بندے کے دل کی بات، اس کی زبان سے جو بات ہو رہی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، یہ نہیں ہے اس کو سن رہا ہے تو اس کی بات نہیں سن رہا ہے۔ وہ سب کا خالق ہے، وہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ وہ فرشتوں کی باتوں کو بھی سن رہا ہے، وہ جنات کو بھی ایک وقت میں سن رہا ہے۔ آپ دیکھیے معصوم کے حرم میں زری کو پکڑے ہوئے کتنے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، لیکن وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دیکھ بھی رہے ہیں کون میرے مزار پہ آیا ہوا ہے، کون مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ یہ علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ آپ اذن زیارت میں پڑھتے ہیں نا، اشہد انک، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں، انک اے مولا آپ، میں جہاں کھڑا ہوں یہ جگہ بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور میرے سلام کو بھی سن رہے ہیں۔ ایک وقت میں کتنے لوگ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کتنے لوگ کہتے ہیں؟ ہر ایک کے سلام کو سن بھی رہے ہیں، ہر ایک کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے یہ خلوص سے مانگ رہا ہے یا یہ خلوص سے نہیں مانگ رہا، ہر چیز کا ان کو علم ہے۔ یہ علم کس نے دیا ہے؟ ہم آپ تو ایک بندے کی بات سنیں، دوسرے بندے کی دو فون لگا لیں آپ کان میں، ایک ادھر دونوں سے کیسے بات کریں گے؟ نہیں، ادھر توجہ کریں ادھر کی بات رہ جائے، ادھر کریں ادھر کی۔ لیکن اللہ کو یہ چیزیں سامنے خدا کے لیے مشکلات ایسی نہیں، وہ خالق ہے۔ اب دیکھیں اس کا علم کتنا ہے، ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگ اس کو بلائیں، وہ کروڑوں کی بات کو سنتا ہے، ایک ایک لفظ کو سن رہا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس سے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اگر یہی فرما رہے ہیں بدل سے مکمل کریں۔ یہ چونکہ باتیں بہت اہم ہیں، اس لیے میں ان باتوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر ان باتوں کو پڑھا جائے۔ تو آگے امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زبان کی وصف اس کی نہیں کی جا، زبان سے اس کی وصف نہیں کی جا سکتی، اس سے پانی کے قطروں اور آسمان کے ستاروں، ہوا کے جھکڑوں کا، یہ ہوا کے جھکڑ آتے ہیں نا، تیز ہوا کے جھکڑوں کا شمار، چکنے پتھر پر چیونٹی کے چلنے کی آواز، اندھیری رات میں چھوٹی چیونٹیوں کے قیام کرنے کی، چھوٹی چیونٹی کہاں رہ رہی ہے اللہ کو یہ بھی علم ہے۔ اس کی جگہ میری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ پتوں کے گرنے کی جگہ، کون سا پتا کہاں گر رہا ہے درخت سے، خدا یہ بھی جانتا ہے اللہ۔ اور آنکھ کے چوری چھپے اشارے، آنکھ سے اشارے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، آپ بیٹھے آنکھ کے ذریعے کہاں اشارہ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن خدا جانتا ہے کہ میری آنکھ کہاں اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ ہر چیز کا عالم ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں خدا کن باریکیوں کو جانتا ہے۔ اب اگر میں کہوں میں تنہا میں گناہ کروں مجھے کوئی دیکھنے والا، یہ عقیدہ صحیح ہے؟ یہ عقیدہ غلط ہے، کفر ہے یہ۔ اگر میں یہ کہوں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہیں، جو اتنی باریکیوں کو دیکھ رہا ہے، جو ایک اتنے بھی دیکھ رہا ہے کہ چیونٹی چل رہی ہے پتھر پہ، وہ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہے، اس سے کون سی چیز مخفی ہے؟ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ میرے ارادے کو جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ عقیدہ ہو گیا علم الہی کے بارے میں، یہ عقیدہ ہے خدا رازق کے حوالے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔
یہ جو نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے اپنی محفل ہے، میں اس پہ جملہ عرض کر دوں، یہ جو کہا جاتا ہے اہل بیت رازق ہیں، رازق اللہ ہے، اس عقیدے کو درست کرنا چاہیے. ان کے صدقے میں رزق ملتا ہے، پوری کائنات کو رزق ان کے صدقے میں مل رہا ہے. یہ ہم زندہ ہیں تو اہل بیت کے صدقے میں ملنا ہے. سورج روشنی دے رہا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں دے رہا ہے. چاند اگر روشنی دے رہا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں. ستارے چمک رہے ہیں تو اہل بیت کے صدقے میں. یہ درخت پھل دے رہے ہیں تو اہل بیت کے صدقے میں. زمین سبزہ اگا رہی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں. ہاں رزق ان کے صدقے میں. ہاں اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے. امام خمینی نے جملہ فرمایا مصباح الہدایت والخلافت، کہا جو امام وقت ہوتا ہے نا، امام زمانہ، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے جس کا رزق بڑھا دیں، جس کا رزق گھٹا دیں، جس کی زندگی بڑھا دیں، جس کی زندگی امام چاہیں گھٹا دیں. اتنی طاقت دی ہے. لیکن خالق کون ہے؟ اللہ ہے. رازق اللہ ہے. زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے. طاقت وہ جس کو دے دے اس کے. لیکن یہ کہنا کہ اہل بیت رازق ہے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ قرآن کرے کہ هو الرازق، اللہ رازق ہے. یرزق من یشاء، وہ جسے چاہے رزق دے. تو لہٰذا ہمیں ان عقیدوں کو درست کرنا ہے. ملتا ہے ان کے صدقے میں، لیکن رازق کون ہے؟ صرف وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اب امیر المومنین نے رازق کے بارے میں کیا فرمایا؟ خدا رازق ہے، وہی مخلوقات کا پیدا کرنے والا، ان کا وارث ہے، اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے. آپ دیکھیں نا مولا کا جو مخلوقات، یعنی جتنی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں، رازق بھی وہی ہے. ان کا رازق بھی وہی اللہ ہے. آگے جملہ ارشاد فرماتے ہیں اس نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے، وہ سب کے عمل و کردار اور سانسوں کے شمار تک کو جاتا ہے. کون کتنی سانسیں لے رہا ہے، اس کے پاس سب چیزوں کا علم ہے. یہ ختم کر لیں. اگر آپ چاہیں گے تو ایک حضرت سلیمان نبی کا ایک واقعہ ہے رزق کے بارے میں، تو اگر آپ چاہیں گے تو بہت سے اجازت لے کر میں 1-2 منٹ کا ہے، اس میں بتائیں گے کہ اللہ کس طرح رزق دیتا ہے. زیادہ ٹائم نہ ہو. باتیں اتنی ہیں، بہت سی باتوں کو روکنا پڑ رہا ہے تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، اور آپ لوگوں کی توجہ اتنی ہے کہ دل کر رہا ہے یہ بھی چیز بتا دی جائے، یہ چیزیں بتا دی جائے، لیکن پھر اس چیز کا احساس بھی ہے کہ تھکاوٹ نہ ہو آپ لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو رزق دینے والا ہے. یہ خطبہ نمبر 88 میں مولا نے فرمایا. آگے خطبہ نمبر 89 میں جملہ فرمایا اس نے روزیاں مقرر کر رکھی ہیں. اللہ نے رزق کو مقرر کر رکھا ہے، جس کا کتنا ہے وہ دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے زیادہ، کسی کے لیے کم. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کے پاس اتنا ہے اس کو حساب ہی نہیں ہے، لوگ کھا رہے ہیں اس کا. کسی کے پاس یہ ہے کہ بیچارے کے پاس ایک وقت کا ہے، ایک وقت کا نہیں ہے، کسی کے پاس ایک وقت کا بھی نہیں ہے. یہ ساری اس کی تقسیم ہے. مولا فرماتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے. آگے جملہ پڑھیے. مولا فرماتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے. کہا اس کی تقسیم میں کہیں تنگی رکھی ہے، کسی کو تنگ رزق دیا ہے، کہیں فراخی دی ہے، اور یہ بالکل عدل کے مطابق ہے. ظالم نہیں ہے خدا. کسی کو زیادہ دے رہا ہے تو بھی عادل ہے، کسی کو کم دے رہا ہے تو بھی عادل ہے. ہر ایک اللہ نے روزی مقرر کر رکھی ہے. رزق کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، معصوم رزق بھاگ رہے ہیں. آپ کماؤ، کوشش کرو، جتنا آپ کو مل گیا اس پہ راضی ہو جاؤ، زیادہ کا حرص نہیں. ہاں میرے گھر کا خرچ ہے آج مثال 1 دن کا خرچ ہے 1000 روپیہ، مجھے آج 1200 مل گئے. مولا فرماتے ہیں یہ 200 روپے تمہارے نہیں ہیں، یہ اللہ نے تمہیں امانت دی ہے، یہ کسی غریب کو پہنچا دو. یہ نہیں ہے خوش ہو جاؤ ہاں آج تو 1200 روپے آ گئے اٹھا کے رکھ دیے جائیں. غریب بھوکا مر رہا ہے، ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے، رشتے دار بھائی بھوکا مر رہا ہے، 200 روپے جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے، دیکھ رہا ہے بھائی کے گھر پریشانی ہے، 200 روپے جیب میں ہے، بھائی کو نہیں دے. مولا فرماتے ہیں نا یہ آج جو تمہیں تمہارے رزق سے زیادہ مل گیا ہے نا، اس کو سنبھال کے نہ رکھو. تمہیں امین بنایا گیا ہے، اب تم اس کو پہنچاؤ. کس کا حق ہوگا ڈھونڈو کہ مجھے تو اتنی ضرورت تھی، میرے پاس اتنا کیوں آ گیا. اللہ نے مجھے امین بنایا، مجھے کسی غریب کی مدد کرنی ہے. یہ معصومین فرما رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے رزق کی تقسیم کی. رزق کے پیچھے بھاگنا. ہاں رزق کمانے میں لوگ انسان اتنا حریص ہے، نہ سرگی نہ گرمی نہ حلال نہ حرام. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کا. بچوں کی روزی کریں یا نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں پڑھتا ہے خبردار تمہیں کبھی بھی تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکے. اگر تمہاری اولاد کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھے تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی.
یعنی اللہ نے ایسے رزق کمانے سے منع کیا ہے کہ جس رزق کی وجہ سے تمہاری عبادت پہ حق پائے. کیا ہے جی اولاد کے لیے کمانا ہے کہ کیا کریں؟ اگر روزی کریں یا نماز پڑھیں، روزی کریں یا فلاں عمل کریں، روزی کریں یا روزہ رکھیں. یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں. اللہ کہتا ہے جو رزق تمہیں کمانے کے لیے تمہیں میری عبادت سے روک دے اس رزق کو چھوڑ دو. کیوں؟ رازق میں اللہ ہوں، تم میری مدد کرو میں تمہیں دوں. تم تھوڑا کماؤ لیکن میری اطاعت کرو میں اس کو بڑھا دوں. اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ دیا میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں. یہ سبب ہی ہوتا ہے. سارا دن کماتے رہے گھر کا پورا ہی نہیں ہوتا ہے. ذلیل و رسوا ہوتے رہے، ادھر بھاگتے سارا دن خوار ہوتے رہے، گھر کا پورا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا جو ذکر ہے وہ نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں کرتے. بہت سے لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں جی روزی تنگ ہے بہت. میں تو پوچھتا ہوں صبح کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا پھر روزی کبھی آپ کی بڑھے گی نہیں. جو صبح کی نماز چھوڑتا ہے اس کی روزی ہمیشہ تنگ رہے گی، کبھی برکت نہیں آئے گی گھر کے اندر. اس لیے صبح کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. صبح کی نماز جو ہے رزق کے لیے آپ اس میں چابی ہے. تو اس لیے اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے رزق کے لیے ہر ایک رزق مہیا کر رکھا ہے. رزق ملے گا. مولا بتاتے ہیں رزق ایسے انسان کے پیچھے آتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے. جو میرا رزق ہے وہ مجھے ملے گا. دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے میرا رزق چھین نہیں سکتی. اگر اللہ نے میرے لیے مقرر کر دیا، آپ یہ ایمان رکھیے، یہ مولا کا جملہ ہے نا، روزیاں اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں بس، دنیا والے نہیں. کسی کی خوشامد کر کے پیسے کمانا حرام ہے. اللہ نے رزق مہیا کیا وہ دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس نے میرے لیے رکھا ہے. کسی کو بھوکا نہیں رہنے دے گا. آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ اس نے یعنی خدا نے کس طرح ہر ایک کے لیے رکھا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. کیوں؟ کہا اس طرح کہ اس نے جس صورت سے چاہا امتحان لیا. کسی کو کم دے کر امتحان لے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے کر اس کا امتحان لے رہا ہے. زیادہ دینا بھی امتحان ہے کہ میرا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. یہ امیر مسلم فرما رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں رزق کی آسانی یا دشواری کے ساتھ اور مالدار. اب کیسے خدا آزما رہا ہے؟ کسی کو رزق زیادہ دے دیا، کسی کو رزق دشوار کر دیا، تنگ کر دیا. اور مالدار اور فقیر کے شکر. مالدار کسی کو مالدار میرا شکر کرتا ہے نہیں کرتا، اس کو دیکھے. کسی کو تنگ کیا کہ میرا نہیں دیکھو صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. کہا یہ دیکھیں خدا اس طریقے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ہمارا رب پروردگار عالم ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے. امیر علیہ السلام رب کے بارے میں اب یہ بھی اس چیز کو درست کرنا چاہیے. بہت سے نادان یہ نعرے لگاتے ہیں مذہب شیعہ کی توہین ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں علی رب علی رب. یہ نعرہ غلط ہے. امیر علیہ فرماتے ہیں رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا رب اللہ ہے، غیر خدا کوئی رب. امام خود دعا میں کہتے پروردگار تو رب ہے، میں مرغوب ہوں. تو میرا رب ہے، تو پالنے والا ہے، تو مجھے زندگی دینے والا ہے، تو موت دینے والا ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو رب ہے. تو اس کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. امیر المومنین اسی لیے فرماتے ہیں اے اللہ، اے اس بلند آسمان اور تھمی ہوئی فضا کے پروردگار جسے تو نے شب و روز کے سر چھپانے، چاند اور سورج کی گردش کرنے اور چلنے اور پھرنے والے ستاروں کی آمد و رفت کی جگہ بنایا. یعنی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کائنات کو بنا رہے ہیں. رب ہے نا کائنات کا. اور جس میں بسنے والا فرشتوں کا وہ گروہ بنایا جو تیری عبادت سے اتادا نہیں ہے. یعنی فرشتے خدا کی عبادت کرتے ہیں. اے اس زمین کے پروردگار جسے تو نے انسانوں کی قیام گاہ اور حشرات الارض اور چوپاؤں اور لاتعداد دیکھی اور اندیکھی کتنی مخلوق جن کو دیکھا ہے جن کو نہیں دیکھا ہے ان سب کے چلنے پھرنے کا مقام قرار دیا ہے. اے مضبوط پہاڑوں کے پروردگار جنہیں تو نے زمین کے لیے میخ یعنی میخ کیل جیسے ہوتے نا اور مخلوقات کے لیے زندگی کا سہارا بنایا ہے. آگے یہ خطبہ نمبر 169 میں تھا. آگے آخری بات یہ ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے زندگی دے جسے چاہے موت دے. امیر میں فرماتے ہیں اس نے زندگی کی مختلف مدتیں مقرر کر رکھی ہیں. کسی کو جوانی میں موت